بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واقعی بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں۔ اسد عمر نے اچانک سے ایک ٹویٹ کیا ہے اور کمال کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی دھماکے دار ٹویٹ ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسد عمر جو کہ سیاست سے کٹ آف ہو گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیر آباد کہہ چکے تھے، بالکل ہٹ گئے تھے، اچانک سے ایک ٹویٹ کی، اور یہ ٹویٹ واقعی کمال کی ٹویٹ ہے۔ ایسے حالات میں جو کہ موجودہ حالات ہیں، اسد عمر نے بہت ہی بڑی ٹویٹ کر ڈالی ہے۔ کیا کہا گیا ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حامد میر نے بھی بہت بڑا بیان دیا ہے۔ دو بیانات ہیں، دونوں بیانات بہت بڑے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حافظ حمداللہ نے بھی کمال کر دیا ہے۔ آج سارے کے سارے بیانات ایسے ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ حافظ حمداللہ نے بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اسلام آباد میں گرائی جانے والی مسجد کے اوپر کس کو مورد الزام ٹھہرا دیا اور کس سے کہا ہے کہ آپ معافی مانگیں۔ صدیق جان، مطیع اللہ جان، اعزاز سید نے بڑے بڑے بیانات دیے، اہم بیانات ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بنیر کی جو حالت ہے بہت افسوسناک حالت ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آئی جو کہ بنیر کی حالت دکھا رہی ہے، وہاں پہ شہر کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جنگلات کے اندر کیا ظلم اور تباہی مچائی جا رہی ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے اسد عمر کی جو ٹویٹ ہے، یہ واقعی ایک کمال کی ٹویٹ ہے۔ اسد عمر جو کہ سیاست سے کٹ آف ہو گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ چکے تھے، اچانک سے انہوں نے دھماکہ کیا ہے۔ ان کی ٹویٹ واقعی دھماکہ، اس کا جو میسج ہے وہ میسج بہت بڑا ہے۔ کم از کم اسد عمر جو انہوں نے کہیں پر بھی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کی۔ اسد عمر نے جب دیکھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا۔ کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی نہیں کی، لیکن بیچ میں سے نکل گئے، ٹکراؤ نہیں کیا۔ لیکن آج جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا قائم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ آج کے دن 37 سال پہلے جنرل ضیاء الحق وفات ہوئے۔ اس سے 2.5 مہینے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ تحلیل کی اور جنیجو کو برطرف کیا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ جنرل صاحب مکمل کنٹرول رکھتے ہیں اور سالوں نظام ایسے ہی چلے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہاں پر کس کی مثال پیش کی جا رہی ہے؟ یہاں پر مثال پیش کر رہی ہے جنرل ضیاء الحق کی۔ آرمی چیف تھے، ڈکٹیٹر تھے، لمبا عرصہ ڈکٹیٹرشپ چلاتے رہے، ان کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس بھی مکمل کنٹرول تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز پہ کنٹرول ہے ان کا، کوئی بھی چیز ان کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کی ذات چاہتی ہے، کیونکہ طاقت کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات ہے، وہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس سے ہٹ کے طاقت کہیں پر بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے خدا کی دین ہے، عارضی ہے، مستقل ہے، جس طرح سے بھی ہے، لیکن حقیقی طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اسد عمر نے یہ آج کیوں بیان کیا ہے؟ ان حالات میں یہ ٹویٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک بہت بڑا میسج ہے ان لوگوں کے لیے، ان طاقتوروں کے لیے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے، لیکن طاقت کبھی بھی انسان کے پاس نہیں ہو سکتی، چونکہ انسان کی طاقت کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتا، انسان موت سے نہیں لڑ سکتا، انسان کی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو اگلے لمحے کا نہیں معلوم کہ اگلے لمحے جی پائے گا یا نہیں جی پائے گا۔ یہ ٹویٹ واقعی بہت امپورٹنٹ ٹویٹ ہے، اور ایک بہت بڑا میسج جو کہ اسد عمر نے کنوے کیا ہے۔ اچانک سے کیوں کنوے کیا گیا ہے؟ چونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں بہت کچھ ہے جو کہ بہت اوبویسلی نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر چیزوں کو بدلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قائد اعظم کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر حامد میر نے بہت ہی اچھی سٹیٹمنٹس دی ہیں، بہت اچھے بیانات دیے ہیں، بہت ہی کھل کے دیے ہیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایسے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں کہ جو قائد اعظم کے نظریے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ قائد اعظم سے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کوئی بہت بڑی تکلیف ہے، اور آج وہ تکلیف اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ 14 اگست کے موقع کے اوپر قائد اعظم کو ہر پوسٹر سے، ہر بینر سے، ہر جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اگر کہیں پر غلطی ہو گئی اور ان کی تصویر آ بھی گئی تو اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتی ہے کہ یہاں پر قائد اعظم کہاں پر ہیں اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کہاں پر ہیں۔ اس قدر زیادہ زیادتی کی گئی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قائد اعظم کا ایک نظریہ تھا، اور حامد میر کا کہنا ہے کہ جب بھی کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو میں نے ایک ہی سوال اٹھایا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، تو آگے سے جواب دیا گیا کہ آپ بہت پرانی سوچ کے ہیں۔ جب قائد اعظم نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت حالات کچھ اور تھے، آج حالات یکسر بدل گئے ہیں۔ ناظرین، نظریات نہیں بدلتے،
حقائق نہیں بدلتے. حقیقت کا اصل تصور بھی یہ ہے کہ وہ کبھی بدلتی نہیں ہے. حقیقت ہمیشہ حقیقت ہوتی ہے. اس سے آپ آنکھیں چرا لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن حقیقت نہیں بدلتی. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. اسرائیل قرآن کے الفاظ ہیں. یہاں پر بات صرف قائد اعظم کی نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو بھی یہودی ہے وہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ قائد اعظم کو چھوڑ بھی دیں, تھوڑی دیر کے لیے سپوز کر لیں کہ قائد اعظم کو مائنس بھی کر دیں, ان کے نظریے کو بھی چھوڑ دیں, کہ آپ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو, اس کے ترجمے کو, اس کے مطلب کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کبھی آپ کا دوست ہوگا؟ اگر آج تسلیم کر بھی لیا جائے تو اسرائیل ہمیں کیا دے گا؟ نہیں دے گا. چونکہ جو قرآن نے کہہ دیا اس سے آپ کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اس سے ہٹ کے کچھ ہو نہیں سکتا. ناظرین, یہاں پر قائد اعظم کو مائنس کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ قائد اعظم کو اس لیے مائنس کیا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے, اپنی بہت ساری ضروریات کے لیے, دنیا کے سامنے بہت کچھ ماننے کے لیے قائد اعظم کا نظریہ ایک رکاوٹ بن گئی ہے. اس کے اوپر حامد میر کا یہ کہنا ہے کہ یہ رکاوٹ کب سے میں دیکھ رہا ہوں, کئی سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو. اور وہ لیڈر کون ہے ناظرین؟ ایک ہی لیڈر ہے کہ جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اس سے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہے کہ سب سے بڑا ووٹ بینک عمران خان کا ہے, اور عمران خان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اگر آج عمران خان باہر نکل کے کہہ دیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور یہی بہتر ہے, تو یقین رکھیں کہ عوام اس پہ بھی یقین کر لے گی. اسی لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بڑا لیڈر کہیں سے اس طرح سے ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن کیا پاکستان کے مفاد میں ہوگا؟ تو ہرگز نہیں ہوگا. ناظرین, حامد میر کا ایک اور بھی بیان دینا ہے. دہشت گردی, انسداد دہشت گردی کے نام پر بنائے جانے والے ایکٹ عدالتیں آج کیا کر رہی ہیں؟ کیا یاسمین راشد دہشت گرد ہیں؟ حامد میر کا کہنا ہے کہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں کہ کیا یاسمین راشد دہشت گرد ہیں. انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 10 سال کی قید سنا دی ہے, اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. ایک کینسر پیشنٹ, ایک اتنی شفیق عورت کی جس کے چہرے کو بھی دیکھا جائے تو شفقت برستی ہے, ایک اتنی نفیس عورت, اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں, وہ کینسر پیشنٹ ہیں, لڑ رہی ہیں, جیل میں بیٹھی ہیں, نظریے پہ ڈٹ گئی ہے, اور انہیں جو ہے 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے. اس کے اوپر حامد میر کا کہنا ہے کہ اگر عدالتیں اس طرح سے فیصلے کریں گی تو یہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون بنایا گیا تھا یہ صرف اور صرف اپنے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پر حقیقتاً یاسمین راشد کے کیس کو اگر دیکھا جائے تو انہیں کم از کم دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا. ناظرین, حامد میر نے بھی بہت کھل کے بیان دیا ہے, اور یہاں پر سب سے بڑا بیان ایک اور بھی ہے. حافظ عبداللہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ٹیلی ویژن شو کے اندر انہوں نے بھی ایک بہت بڑا بیان داغ دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر 9 مئی کے کیسز کے اندر چھوٹی چھوٹی بلڈنگز کے اوپر حملہ ہوا, اور انہیں بھی کہا گیا کہ ریاست کے اوپر حملہ ہے, اور اگر خدا کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا, جو کہ 1927 میں یعنی کہ 1927 میں یہ مسجد بنی تھی جب پاکستان کا وجود بھی کہیں پر نہیں تھا, تب سے یہ مسجد تعمیر ہے, اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ناجائز جگہ پر قائم کی گئی ہے. اگر کی بھی گئی ہے تو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم عدالت میں پروف کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل ڈاکومنٹیشن ہے اور ہم نے یہ مسجد صحیح تعمیر کی ہے, لیکن اللہ کے گھر کو پھر بھی گرا دیا گیا. حافظ عبداللہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کی معافی مانگنی چاہیے تو انہیں بھی یہ مسجد گرانے کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. معافی کا مطالبہ واضح طور پر کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جتنے قرآن پاک اندر رکھے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک تھے, کیا انہیں نکالا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا مسجد کو آنن فورن گرانا اس طرح زیادہ ضروری تھا کہ قرآن پاک کو بھی اندر سے نہیں نکالا گیا؟ اور جس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہیں, قرآن پاک شہید ہو گئے ہیں, ان کے اوراق جو ہے ملبے کے نیچے سے نکالے جا رہے ہیں. ہم کس قدر زیادہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے کہ ایک پانی آتا ہے, ایک بادل جو ہے آ کر برستا ہے, ٹوٹتا ہے, حد سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے, اچانک سے بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور پورے گاؤں بہ جاتے ہیں. ہم انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر ہم اس طرح سے خدا کی ذات کو چیلنج کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً ہمارا انجام بہت برا ہوگا. پاکستان میں ظلم اور فسادیت عروج پہ نہیں بلکہ عروج سے بھی کہیں آگے نکل گئی ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دوسروں سے معافی منگوانا ہے, لیکن کبھی خود ہم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا کہ کہیں پر ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی. ناظرین, اس کے اوپر حافظ عبداللہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ 9 مئی کی معافی تو منگوانا چاہتے ہیں انہیں بھی اللہ کے گھر گرانے کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. ناظرین, صدیق جان نے ایک بیان دیا, یہ بیان بھی بہت امپورٹنٹ ہے. صدیق جان کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے ادارے اگر کسی ایک چیز میں سنجیدہ ہیں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے فکس کرنا ہے, عمران خان کو کیسے توڑنا ہے, اور عمران خان کے کارکنان کے خلاف پولیس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ناظرین, کسی اور چیز میں سنجیدگی ہے یا نہیں ہے, کم از کم ادارے بھی ایک چیز پر سنجیدہ ہے, اور وہ ہے عمران خان کو توڑنا.
لیکن ناظرین عمران خان ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ جو بھی ٹکرا رہا ہے خود پاش پاش ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر متی اللہ جان کا بھی ایک بیان ہے کہ ایسے چرب زبان سہیل وڑائچ کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، جس کے اوپر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ ایسے چرب زبان، چرب دماغ، چربہ ساز صحافیوں نے ہمیشہ عین اس وقت پر سیاست کی پیٹھ میں صحافت کا چھرا گونپا اپنا فرض سمجھا ہے جب اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں داخل ہو گئی۔ جن کو اس قوم سے اپنے 78 سال جرائم اور آئین سے غداری کی معافی مانگنی چاہیے، قوم سے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین اس وقت سہیل وڑائچ کیا کر رہے ہیں؟ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی پرانے صحافی ہیں، پرانے تجزیہ نگار ہیں، ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہاں پر سہیل وڑائچ جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا غلط کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے اس سے پہلے بھی بہت سارے جو کہ آرمی چیف تھے ان سے بھی صحافیوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کرائیں، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، پرویز مشرف ہوں، ضیاء الحق ہوں، ان سے بھی صحافیوں نے بڑی بڑی غلطیاں کرائیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل وڑائچ کہیں ایک اور بڑی غلطی تو نہیں کروانے والے، اس لیے ان کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین اعزاز سید نے ایک بیان دیا ہے نواز شریف کے بارے میں۔ فروری 2024 کے الیکشن میں رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق نے نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ ہمت کا مظاہرہ کریں اور ہار مان لیں، بالکل اقتدار نہ لیں، یقیناً ہار مان لینی چاہیے تھی۔ نواز شریف نے کیا حاصل کیا ہے؟ ایک کرسی ہے مریم نواز کے پاس، ایک کرسی ہے شہباز شریف کے پاس، دونوں کے پاس اچھی وزارتیں ہیں، لیکن دونوں کے پاس اختیارات کتنے ہیں؟ کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ ایسی سیاست کا کیا فائدہ کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی؟ ایسی سیاست کا کیا فائدہ کہ اگر آج فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا دیے جائیں تو آپ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے؟ ایسی سیاست کا کیا فائدہ؟ آپ نے ایسا اقتدار لیا کہ جو اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح مشورہ دیا گیا تھا، لیکن نواز شریف نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یقیناً نواز شریف کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہے، اور نواز شریف کے چہرے پہ جو پریشانی ہے یقیناً وہ اسی وجہ سے ہے کہ نواز شریف کو احساس ہو چکا ہے کہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں جو مستقبل میں ان کو ڈبو دے گی۔ ناظرین بنیر سے ایک ویڈیو آئی ہے، اس وقت جس طرح سے آفتیں آ رہی ہیں، جس طرح سے عذاب آ رہے ہیں، بنیر کے شہر کی کیا حالت ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شہر جہاں پر آبادی تھی اب یہاں پر پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان پتھروں کے نیچے کہا جا رہا ہے کہ 150 لوگ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالا نہیں جا سکا۔ ناظرین پورے شہر اس طرح سے کھنڈرات بن گئے ہیں، اور ہماری آنکھیں ہیں کہ پھر بھی نہیں کھل رہی، ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ ایک ویڈیو سامنے ہے جس میں جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے۔ ناظرین اگر ہم جنگلات نہ کاٹتے ہماری زمین بھی مضبوط ہوتی۔ یہ جنگلات، یہ درخت ہمیں کس قدر زیادہ مضبوط زمین دیتے ہیں، ان کے کیا فوائد ہیں، اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک بارش ہوتی ہے اور ہمارے گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں۔ ناظرین یہ ہماری غلطیاں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اسی ایک ویڈیو کے پیچھے تحقیقات کرائی جائیں تو اس میں ایسے بڑے بڑے نام آ جائیں گے کہ یہ درخت کٹوانے کے پیچھے موجود ہوں گے کہ جن کے اوپر کیسز بھی نہیں بن سکتے۔ افسوس کہ اپنے لالچ میں، اپنے مفادات میں ہم اس ریاست کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔